بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، ایک باپ جس کے لیے اس کا بیٹا صرف بیٹا نہیں بلکہ اس کے دل کا ٹکڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا کر دیے گئے، جدائی ایسی کہ کوئی خبر نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی راستہ معلوم نہیں کہ بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، غم کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم میں سفید ہو گئیں، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی رحمت سے امید ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنا دکھ صرف اپنے رب کے سامنے رکھا، اپنے رب سے اپنے بیٹے کو واپس پانے کے لیے فریاد کی اور صبر اختیار کیا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد ہی محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹوٹ جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، انسان اندر سے تھک جائے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کے بارے میں اس کا یقین نہ ٹوٹے۔ اور پھر دیکھیے اللہ پاک نے کیا کیا۔ وہی یوسف علیہ السلام جنہیں ان کے بھائی ایک کنویں میں چھوڑ آئے تھے، جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اللہ پاک نے انہی یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایسا مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت آیا جب وہ مصر کے خزائن کے نگہبان اور اقتدار کے ایک بلند منصب پر فائز تھے۔ جس بیٹے کو کبھی ایک کنویں کی تاریکی میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ پاک نے اسی بیٹے کو عزت، اختیار اور شان عطا فرمائی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو برسوں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتی رہی تھیں، اسی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھنے کے لیے روشن ہو گئیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں آنکھوں میں آنسو لیے کیا تھا۔ جس یوسف علیہ السلام کے فراق میں ایک باپ کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی تھیں، آج اللہ پاک نے اسی یوسف علیہ السلام کو ایسی شان و شوکت کے ساتھ ان کے سامنے لا کھڑا کیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف وہ باپ جس نے برسوں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنسو بہائے، اور دوسری طرف وہ بیٹا جسے دنیا نے ایک گمشدہ وجود سمجھ لیا تھا، مگر اللہ پاک نے اسے محفوظ رکھا، سنبھالا، بلند کیا اور پھر واپس باپ سے ملا دیا۔ یہ صرف باپ اور بیٹے کا ملنا نہیں تھا، یہ صبر کے بعد اللہ پاک کی مدد کا وہ منظر تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی دعا بے قبر نہیں رہتی اور کوئی صبر بے اجر نہیں رہتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس بیٹے کو اللہ پاک کے سپرد کیا تھا، اللہ پاک نے اسے برسوں بعد صرف واپس نہیں کیا بلکہ عزت، مقام اور شان کے ساتھ واپس کیا۔ تو اگر آج تمہاری زندگی میں بھی کوئی جدائی ہے، کوئی انتظار ہے، کوئی ایسی دعا ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، کوئی ایسا غم ہے جس سے تم تھک چکے ہو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد رکھنا، کیونکہ کبھی کبھی اللہ پاک تمہیں اس لیے انتظار نہیں کرواتا کہ وہ تمہیں محروم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے انتظار کرواتا ہے کہ جب وہ عطا کرے تو تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ تم آج جس چیز کے لیے رو رہے ہو، ممکن ہے کل اسی کے ملنے پر تمہاری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلیں۔ تم آج جس دروازے کو بند دیکھ کر مایوس ہو رہے ہو، ممکن ہے اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ خوبصورت دروازہ کھولنے والا ہو۔ بس شرط ایک ہے، اپنے رب سے امید مت توڑنا۔ لوگ کہیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا، حالات کہیں گے اب وقت گزر گیا، تمہارا اپنا دل کہے گا شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہونی، لیکن تم کہنا میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا قرض، تمہاری پریشانی، تمہاری تنہائی، تمہاری ناکامی، تمہارا انتظار، تمہاری ادھوری دعا، کچھ بھی اللہ پاک کے اختیار سے باہر نہیں۔
کبھی کبھی اللہ تمہیں صرف یہ سکھانا چاہتا ہے کہ مانگنا بند نہ کرنا، انتظار میں بدگمان نہ ہونا اور آزمائش میں ٹوٹ کر بکھرنا نہیں، کیونکہ جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر عزت کی بلندی تک پہنچایا، وہ تمہیں بھی تمہاری موجودہ حالت سے نکال سکتا ہے۔ جس رب نے برسوں کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، وہ تمہاری زندگی میں بھی وہ دن لا سکتا ہے جس کا تم آج شدت سے انتظار کر رہے ہو۔ تو آج اپنی پریشانی کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، اپنی ادھوری دعا کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، اپنے مستقبل کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، اور دل میں صرف ایک یقین رکھو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری دعا سن رہا ہے، میرا رب میرے آنسو جانتا ہے، اور میرا رب میرے لیے وہ فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں امید کی کرن جگائی ہو تو کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ایمان افروز اور موٹیویشنل اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔